اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نمبر 7 کے رازوں اور اہمیت کے بارے میں بتائیں گے۔ 7 دنیا کا بہترین نمبر مانا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ نمبر اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے آپ اس نمبر 7 کو اپنی زندگی میں استعمال کر کے اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ نمبر 7 دولت اور اپنی خواہشات پوری کرنے کا روحانی کوڈ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور روحانی نمبر ہے۔ جی ہاں دوستوں، آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ ایک معجزاتی اور روحانی نمبر ہے۔ دوستوں، آپ جب اس ویڈیو پر آ ہی گئے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ہی وہ خوش نصیب ہیں جس کی زندگی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بدلنے والی ہے، اور آپ ترقی اور خوشحالی کی نئی راہ پر چلنے والے ہیں۔ آپ اس نمبر 7 کا استعمال کر کے اپنی زندگی کی ہر خواہش پوری کروا سکتے ہیں۔ آپ کو جو چاہیے، دولت، عزت، شہرت، گھر، گاڑی، یہ سب کچھ آپ اس نمبر کے استعمال سے صرف چند دنوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن دوستوں، اس نمبر کو استعمال کرنے کا ایک بہت ہی خاص طریقہ ہے، جو کہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے، اور اس کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے، اور وہ کون سے خاص دن ہیں جس میں اس نمبر 7 کا استعمال آپ نے خاص طور پر کرنا ہے، یہ بھی ہم آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، اور دوستوں، اگر آپ اپنے برج کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کی برج کا اسم اعظم بتائیں گے۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس نمبر 7 کے کرشمات اور رازوں کے بارے میں، تاکہ آپ کی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے۔ اور جب آپ اس ویڈیو پر آ ہی گئے ہیں تو اس ویڈیو سے کچھ حاصل کر کے جائیں، کچھ فائدہ اٹھا کے جائیں، کچھ سیکھ کر جائیں، جس سے آپ کی زندگی میں خوشحالی آ سکے، اور اس ویڈیو میں دی گئی معلومات سے آپ اپنی زندگی کو بہتر ٹریک پر لا سکیں۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ زمین پر 7 بر اعظم اور 7 سمندر ہی کیوں ہیں؟ آخر نمبر 7 میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ نمبر قرآن کریم کے ہر اہم واقعے میں موجود ہے، اور دنیا اور کائنات کی بناوٹ میں ہمیں ہر جگہ یہ نمبر دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستوں، اگر ہم غور کریں تو زمین پر بھی قوس و قزح رینبو کے 7 بیسک کلر ہوتے ہیں، جن سے باقی کلر بنتے ہیں۔ دوستوں، یقیناً اس نمبر 7 میں کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے ہم لوگ ابھی تک نہیں جانتے۔ دوستوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اللہ نے زمین، آسمان اور عرش کو 7 دن میں تخلیق کیا۔ 6 دن میں زمین و آسمان بنائے گئے، اور 7ویں دن میں اللہ تعالیٰ کا عرش تخلیق ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم غور کریں، ہفتے کا 7واں دن جمعہ کہلاتا ہے، یعنی جمعے کا دن ہفتے کے 7 دنوں کا سردار ہے۔ دوستوں، اسلام میں نمبر 7 کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں اور 7 آسمان تخلیق کیے۔ اسی طرح زمین کی بھی 7 تہیں ہیں، اور دوستوں، ہماری زمین بھی ان 7 زمینوں میں سے ایک ہے، یعنی ہماری زمین کے علاوہ بھی 6 زمینیں اور ہیں۔ اس کے علاوہ حج اور عمرے کے وقت خانہ کعبہ کی گرد جو طواف کیا جاتا ہے، ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ صفا و مروہ کی سعی کے دوران لگائے جانے والے چکروں کی تعداد بھی 7 ہے، اور اس کے علاوہ حج کے دوران رمی کرتے ہوئے شیطان کو ماری جانے والی کنکریوں کی تعداد بھی 7 ہے۔ دوستوں، سورہ فاتحہ جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، کی آیات کی تعداد بھی 7 ہے۔ اللہ رب العزت نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، اور اللہ کے نزدیک ایمان کے درجے بھی 7 ہیں۔ دوستو 7 کا حصہ اس قدر ریپیٹ ہوتا ہے کہ سائنسدان سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں
کہ آخر اس نمبر کے پیچھے کون سا ایسا راز چھپا ہے۔ دوستوں صرف نمبر 7 ہی نہیں بلکہ اس کائنات میں نمبروں کے اور بھی عجیب و غریب کرشمے موجود ہیں۔ دوستوں ایک بہت ہی مشہور لیکن مولد سائنسدان نے کہا تھا، دوستوں مولد اسے کہتے ہیں جو خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ سائنسدان کا کہنا تھا کہ اگر خدا موجود ہے تو میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا ریاضی دان ہے۔ سائنسدان کے یہ کہنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ موجود ہے، اور وہ وجہ اس کائنات میں پھیلے اسرار کے پیچھے موجود ہے۔ دوستوں جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ سائنسدان کے مطابق اگر خدا موجود ہے تو وہ بہت بڑا ریاضی دان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاضی یعنی میتھمیٹکس کو تمام علوم کی ماں سمجھا جاتا ہے۔ دوستوں ریاضی کو سیکھے بغیر سائنس کے کسی بھی شعبے میں مہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز ہمیں بڑے ہی پرفیکٹ انداز میں اور ترتیب میں نظر آتی ہے، اور اسی وجہ سے اس سائنسدان نے یہ کہا کہ اگر خدا موجود ہوتا تو وہ بہت بڑا ریاضی دان ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ ریاضی کو خدا کا علم بھی کہا جاتا ہے۔ پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ چاند اور سورج زمین کے ساتھ ساتھ اپنے مقرر کردہ مداروں میں تیر رہے ہیں، اور یہ مقرر کردہ حساب و کتاب اللہ کی طرف سے ہیں۔ دوستوں سورہ یاسین کی ایک اور آیت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ کریم بڑا زبردست حساب و کتاب اور حکمت رکھنے والا ہے، یعنی یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے واقعی اس کائنات کی تخلیق میں ریاضی کے بڑے بڑے کرشمے رکھ دیے ہیں۔ دوستوں اسی طرح حدیث پاک میں موجود ہے کہ تم میں سے اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھوئے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح سویرے اجوا کی 7 کھجوریں کھائی تو شام تک کوئی زہر یا جادو ٹونا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسی طرح قوم عاد کی طرف عذاب کی جو ہوا بھیجی گئی وہ 7 دنوں تک وہاں چلتی رہی، جس نے قوم عاد کا نام و نشان مٹا دیا تھا۔ دوستوں نمبر 7 قرآن پاک میں 28 مرتبہ آیا ہے، جو کہ نمبر 7 کے ٹیبل میں بھی آتا ہے۔ آپ میں سے کئی دوستوں کے ذہن میں شاید یہ سوال آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور انسانوں کو اچھے اعمال کرنے کی تلقین کی ہے، تو پھر قرآن میں موجود ان آیات اور نمبروں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں یہی کہوں گا کہ اللہ نے اس کائنات کو بغیر کسی مقصد کے نہیں بنایا، اور نہ ہی قرآن میں موجود الفاظوں کو جمع کر کے اپنی باتوں کو بغیر کسی مقصد نازل کیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ نے ان آیات میں کیا جمع کر کے پورا قرآن نازل فرمایا ہے، تو اس کا جواب نمبر 7 جو قرآن میں ایک حیران کن نومیریکل یعنی عددی ترتیب ہے۔ دوستوں قرآن میں نمبر 7 کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے ترتیب دیا ہے، جو کہ آج کی ماڈرن دنیا میں بھی ایک مکمل ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ آج کے دور کے انسانوں کی زندگیوں میں بھی نمبر 7 ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ دوستوں قرآن کریم میں حیرت انگیز طور پر عددی ترتیب ایسے کمال طریقے سے موجود ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اور قرآن کو نازل کرنے والی ذات ایک اللہ ہی ہے۔ دوستوں قرآن کی پہلی آیت اور آخری آیت میں 7 الفاظ ہیں۔ قرآن کی پہلی سورت اور آخری سورت میں 49 الفاظ ہیں جو 7 کا ملٹیپل ہیں، یعنی 7 ضرب 7 49 سنتے ہیں۔ قرآن کی وہ صورتیں جن کی آیات 7 سے ملٹیپلائی ہوتی ہیں ان کی تعداد 14 ہے، یعنی 7 ضرب 2 جو کہ 14 بنتے ہیں۔ اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بھی 63 برس تھی، یعنی 7 ضرب 9 جو کہ 63 بنتے ہیں۔ اب نمبر 7 کی یہ تمام نومیرک ترتیب ایک اتفاق ہے یا ان لوگوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں جو قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہیں مانتے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جگہ جگہ انسانوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اس کائنات کو دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں علم ہو سکے کہ اللہ کی تخلیق کیا ہے اور اس کی قدرت کیسی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ دن اور رات کے بدلنے میں، سمندروں اور زمین پر سفر کرنے میں، ہواؤں میں، غرض کے ہر چیز میں
اللہ کی نشانیاں موجود ہے۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ، یہ نشانیاں صرف عقل والوں کے لیے ہی ہیں اور بڑے ہی گہرے معنی رکھتی ہیں۔ دوستوں، ایک عقل والا انسان جب بھی اس کائنات کو دیکھے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ فوراً جان جائے گا کہ یہ کائنات جس قدر زبردست حساب و کتاب اور حکمت کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے، یہ اپنے آپ بالکل بھی نہیں بن سکتی۔ اس کائنات کو بنانے والا ایک خالق و مالک ضرور موجود ہے۔ ایک عقل والا انسان جب بھی اس کائنات پر غور کرے گا وہ اس نتیجے پر بھی پہنچ جائے گا کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات ایک سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر اس کائنات کی تخلیق نے معاذ اللہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو یہ کائنات اس زبردست حساب و کتاب سے نہیں بنی ہوتی۔ دوستوں، اللہ رب العزت کے اس عظیم اور غالب حساب و کتاب کی نشانیاں اس پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں۔ شرط صرف عقل مند ہونے کی ہے اور انہیں سمجھنے کی ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس نمبر 7 کے راز اور کرشمات سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس نمبر 7 کا استعمال آپ نے کس خاص دن میں اور کیسے کرنا ہے۔ دوستوں، کائنات 7 نمبر سے گھری ہوئی ہے۔ 7 دنیا میں کریٹیوٹی کا نمبر بھی ہے، 7 دنیا میں ترقی کا نمبر بھی ہے اور ساتھ ہی روحانیت میں ترقی کا نمبر بھی ہے۔ 7 پلاننگ کا نمبر اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا نمبر بھی ہے۔ 7 دنیا کا بہترین نمبر مانا جاتا ہے۔ دوستوں، اب آ جاتے ہیں کہ آپ نے اس نمبر 7 کا کیسے استعمال کرنا ہے اور کہاں کہاں یوز کرنا ہے اور کون سے خاص دنوں میں اس کا استعمال کرنا ہے۔ بہت غور سے اور بہت دھیان سے سمجھیے گا تاکہ آپ کو فائدہ ہو سکے۔ دوستوں، ہم 7 نمبر کا یوز بھی چاند کی 7 ڈیٹ سے ہی شروع کریں گے۔ دوستوں، یہاں رک کے میں ایک بات واضح کر دوں کہ اس نمبر 7 کا یوز آپ نے چاند کی 7 تاریخ سے کرنا ہے، انگلش کیلنڈر کے حساب سے نہیں کرنا، اور اس کو ایک خاص جگہ پر لکھنا بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستوں، آپ نے سب سے پہلے ایک گرین کلر کا پین لے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ ایک پتلی سی کاپی لے لیں، کوئی پتلا سا رجسٹر لے لیں، لیکن یاد رہے کہ رجسٹر نیا ہو۔ دوستوں، جن لوگوں نے ہماری پچھلی ویڈیو آسمانی تجوری کا نمبر والی ویڈیو دیکھی ہے، اس نمبر کے لیے جو کاپی وغیرہ یوز کی ہے، تو وہ دوست اگر یہ طریقہ کار بھی کرنا چاہتے ہیں اسی کاپی کا یوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر جن دوستوں نے ہماری 7-8 والی ویڈیو نہیں دیکھی اور اس میں بتایا گیا طریقہ کار استعمال نہیں کیا تو ان کو نئی کاپی لینی ہوگی، اور اگر چاہیں تو ہماری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، چاند کی 7 تاریخ کو صبح میں جس وقت آپ اٹھتے ہیں، اگر فجر میں اٹھتے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی وقت نہیں، اور اگر وہ لوگ صبح میں نہیں اٹھ پاتے تو وہ جب بھی اٹھیں تو آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ اس کاپی میں اپنی وہ وش لکھے جس کی آپ کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ خواہش ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے ہی چاہیے۔ ہر صورت دوستوں، جب آپ اپنی وش لکھ رہے ہوں تو اس وقت آپ کے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میری یہ وش پوری ہو گئی، مجھے یہ چیز مل گئی۔ آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی ہونا چاہیے، بہت ہی پازیٹیو وے میں، بہت ہی پازیٹیو ہو کر آپ نے اپنی وش لکھنی ہے کہ یہ جو میں وش لکھ رہا ہوں یا لکھ رہی ہوں وہ مجھے ضرور ملے گا، اور لکھنا بھی آپ نے پریزنٹ ٹینس میں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں تو آپ 7 مرتبہ صبح میں لکھیں، مجھے میرا گھر مل گیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ، یا آپ الحمدللہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے میرا گھر مل گیا، مجھے میری گاڑی مل گئی، یا میری شادی ہو گئی، اگر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دوستوں، یاد رہے کہ آپ نے ان نمبرز کا استعمال صرف پازیٹیو وے میں ہی کرنا ہے، نیگیٹو نہیں کرنا، ورنہ اس کے ایفیکٹ آپ پر نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ طریقہ کار کرنا ہے، اور اسی طرح سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا صبح میں 7 مرتبہ آپ نے اپنی وش لکھنی ہے، اسی طرح دوپہر میں بھی 7 مرتبہ آپ نے اپنی وہی وش لکھنی ہے، اور اسی طرح رات میں بھی آپ نے سونے سے پہلے اپنی وہی وش اسی کاپی میں 7 مرتبہ لکھنی ہے۔ اور دوستوں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ نے کاپی میں اپنی وش لکھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کام اور بھی کرنا ہے۔
مجھ سے آپ کی وش اور بہت زیادہ جلدی پوری ہوگی۔ اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اسے بہت توجہ کے ساتھ سنیے۔ دوستوں، جب آپ کاپی میں اپنی وش لکھیں گے، صبح میں یا شام میں یا دن میں کسی بھی ٹائم، آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھنا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا وہاب۔ دن میں کسی بھی ٹائم 106 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوستوں، جب 106 یعنی 106 کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں گے تو یہ 7 بنتا ہے، یا وہاب یعنی بہت زیادہ دینے والی ذات۔ دوستوں، جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی وش لکھنے کے ساتھ ساتھ اس صفاتی نام کے ساتھ پکاریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائیں گے، آپ کی ہر وہ خواہش پوری کرے گا تو آپ اس سے مانگنا چاہتے ہیں۔ لیکن دوستوں، شرط صرف یہی ہے کہ آپ نے یہ طریقہ کار صرف ٹرائی کے لیے نہیں کرنا کہ چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے، تو اس طرح سے آپ کو رزلٹ نہیں ملیں گے۔ آپ پورے یقین اور سچی نیت کے ساتھ یہ عمل کریں، اور 7 تاریخ سے شروع کر 7 دن تک کریں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہش ضرور پوری کرے گا۔ دوستوں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور دل کھول کر مانگیں آپ کی جو بھی خواہش ہے، کیونکہ دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی نہیں آتا۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے گمان کے ساتھ ہے، ہم اس سے جیسا گمان کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا ہی عطا کرے گا۔ اگر ہم اس یقین کے ساتھ مانگیں گے کہ ہمارا یہ کام ہوگا ہی ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگا، اور اگر ہم کشمکش میں رہیں گے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا۔ بات ساری یقین کی ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی پوری ویڈیو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور نمبر 7 کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس قدر روحانی اور اہم نمبر ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بات رہ گئی ہو تو مجھے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں۔ اگر آپ ویڈیو کو پوری دیکھیں گے تو آپ کو ہر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور دوستوں، اگر آپ ہم سے کسی بوش کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔